تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ برادران اسلام، مرزا محمد علی جیلمی اس دور کا بہت بڑا فتنہ عظیمہ ہے کہ عرصہ دراز سے وہ مشاجرات کے بہانے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیاں اور توہین کر رہے ہیں۔ اب تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم صدقہ پنجا چارہ دا اس کو فتنہ جو ہے، فتنے کی آگ بجھانے کے لیے مجاہدین اہل سنت، علماء اہل سنت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ لیکن جو اس نے کان ڈالا ہے ان میں سے اگلے دن اس کا ایک بیان سنا جس میں اس نے صرف حضرت امیر معاویہ ہی نہیں، صرف حضرت طلحہ زبیر ہی نہیں، بلکہ اس نے اہل بیت کرام کی بھی بے ادبی اور توہین اور گستاخی کی ہے۔ اہل بیت سے مراد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ہستیوں کی بھی اس نے توہین کی ہے۔ ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اہل سنت پر کہ جو سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، آل و صحاب دونوں کے ادب اور محبت کو لے کے چل رہے ہیں اور دونوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت کا جو رستہ ہے صراط مستقیم ہے، اس کے ارد گرد دو گڑھے ہیں، ایک رافضیت کا گڑھا، ایک خارجیت کا گڑھا۔ جو بندہ بھی تھوڑا ڈاما ڈول ہوتا ہے اور اپنا وہ موقع پیش کرنا چاہتا ہے سلف الصالحین سے ہٹ کے، جو قرآن و سنت اور صحابہ کے معاملات کے جو فیصلے ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی اپنی من مرضی کا، اپنی خواہش نفس کو لے کر اہل بیت کی محبت کا جھوٹا نعرہ لگا کے یا صحابہ کی محبت کا جھوٹا نعرہ لگا کے وہ کسی ایک کے طرفداری کرتا ہے، دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بدبختی سے، بربادی سے، جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ تو اسی طرح یہ مرزا جیلمی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ صرف یہ نہ رافضی ہے نہ صرف خارجی ہے، بلکہ جتنی بھی اس وقت بد مذہبیت ہے سب کا عرق نچوڑ اور مکسچر جو ہے یہ مرزا جیلمی ہے۔ اب دیکھیں حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہ بار بار حضرت امیر معاویہ صحاب صفین کی توہین کرتا ہے، لیکن اب اس نے دو قدم آگے اٹھائے اور بدبخت نے اہل بیت پر بھی حملہ کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے، جس طرح میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت الفاظ میں اہل سنت کے موقف کو پیش کیا کہ واتفق اہل السنہ علی وجوب الکف اما شجر بینہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم، کہ اہل سنت نے جب ارشادات خدا اور فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنے، صحابہ کا بلند مقام سنا کہ صحابہ کرام بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں، انبیاء کے بعد مقام صحابیت ہے، ہم بہت بعد کے لوگ ہیں، تو انہوں نے اللہ رب العزت اور رسول کریم کے ارشادات کی وجہ سے صحابہ کرام چونکہ بزرگ ہمارے، جب ہم اپنے باپ دادا، باپ چاچا، ماں باپ کے اختلافات کے اندر آنا بے ادبی، توہین، بدتمیزی سمجھتے ہیں، تو جماعت نے صحابہ کرام کو اپنی بزرگ ہستیاں سمجھتے ہوئے ان کے معاملات میں بھی زبان چلانے کو بے ادبی اور ایمان کے لیے ہلاکت قرار دیا۔ لہٰذا ایمان کی بچت اسی میں ہے کہ بندہ سلف الصالحین انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے مشاجرات صحابہ کو بالکل نہ چھیڑیں۔ جو بھی چھیڑے گا اس کا حال مرزا جیلمی جیسا ہوگا کہ صرف وہ حضرت معاویہ کا دشمن ہی رہے گا، وہ مولا علی کا بھی دشمن ہوگا، وہ حسن پاک کا بھی دشمن ہوگا، دیگر صحابہ کرام پر بھی زبان چلانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گی جب وہ منہ کھول دے گا، جس طرح مرزا کا کھلا ہوا ہے۔ اب یہ بدبخت ایسا ہے یا اپنے آپ کو معاذ اللہ صحابہ سے بھی اوپر سمجھتا ہے، ایسے بات کرتا ہے جس طرح چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی بات نہیں ہوتی، جس طرح یعنی اپنے جو گھر والے ہوتے ہیں، جو ماتحت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بندہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا جو یہ بدبخت صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں استعمال کرتا ہے۔ جو اس نے پچھلے دنوں میں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں زبان استعمال کی، مولا علی شیر خدا کے بارے میں اس نے جو بھی میں بیان پیش کرنے لگا اس میں استعمال کی ہے، اسی طرح کر کے دیگر صحابہ کرام کے بارے میں، تو آپ اس کا یہ بیان سنیں جس پر ہم کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے باغی جماعت ڈکلیئر کیا ہے حضرت عمار کے قاتلین کو۔ اب یہ کہنا کہ وہ تو حضرت عمار کے قاتلین تو جنگ صفین لڑنے والے تھے، تو اس میں جنگ جمل والے کیسے آگے؟ وہی جنگ جمل والے تو پہلے آئے ہیں۔ حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جنگ صفین تو حضرت علی نے مسلط کیا نا، بات بتاؤں کہ جنگ صفین تو حضرت علی نے مسلط کیا نا، کہ جنگ صفین تو حضرت علی نے مسلط کیا نا حضرت معاویہ کے اوپر، کیونکہ وہ بغاوت پہ اتر رہے تھے، وہ بیعت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جنگ جمل جو ہے نا یہ حضرت عائشہ طلحہ زبیر نے حضرت علی کے اوپر مسلط کی ہے۔ لیکن جنگ جمل جو ہے نا یہ حضرت عائشہ طلحہ زبیر نے حضرت علی کے اوپر مسلط کی ہے۔ لیکن جنگ جمل جو ہے نا یہ حضرت عائشہ طلحہ زبیر نے حضرت علی کے اوپر مسلط کی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ آپ نے سنا کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے قاتلین عمار کو باغی گروہ کہا ہے، اور اس میں صرف اصحاب صفین نہیں آتے بلکہ اصحاب جمل پہلے آتے ہیں، اعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پھر کہتا ہے حیران کن بات، کون سی حیران کن بات؟ کہتا ہے کہ جنگ صفین تو مسلط کی تھی مولا علی نے، اور جنگ جمل مسلط کی ہے عائشہ طلحہ زبیر نے۔ ہمارے نزدیک اتنی بولیاں اس نے بولی ہیں، یہ خارجیوں والی ہیں یا رافضیوں والی ہیں، یعنی جو ہلاکت والے لوگ ہیں، جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں، ان والی بولی ہیں۔ یعنی ان معاملات کا ذمہ دار کسی ایک کو ٹھہرانا یہ یا خارجیت میں جاتا ہے یا رافضیت میں جاتا ہے۔ اہل سنت کسی ایک ہستی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے بلکہ ان کا اجتہاد سمجھتے ہیں، اجتہاد گردانتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ جنگ صفین کے ذمہ دار حضرت امیر معاویہ ہیں، یہ ساری ہلاکتیں ان کے ذمہ ہے، یہ ہے رافضیت۔ یہ کہنا کہ جنگ صفین حضرت علی نے مسلط کی، یہ ہے خارجیت و ناصبیت۔ اور یہ کہنا کہ یہ دونوں جماعتوں کا اجتہاد تھا، دونوں جماعتیں جنتی ہیں، دونوں کو اللہ اتحاد کا اجر عطا فرمائے گا، ان کا معاملہ رب رسول کی بارگاہ میں ہے، وہ نیک نیت ہے، وہ ایک آزمائش کے اندر آ چکے تھے، یہ ہے سنیت۔ اب اس نے اس بیان کے اندر رافضیت کی زبان بھی بولی ہے، خارجیت کی بھی زبان بولی ہے۔ بات اس نے رافضیت سے شروع کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صفین والے ہی صرف جو ہے وہ حدیث عمار کی مصداق نہیں ہے بلکہ جمل والے بھی ہیں، اور پھر اس کا یہ کہنا کہ جنگ صفین کے ذمہ دار حضرت علی ہیں، جنگ جمل کے ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو مسلط کہنا یہ ذمہ دار کہنا ہے، اس لیے جب کوئی کسی چیز پر دوسرے پر مسلط کرتا ہے تو ذمہ دار وہ ہوتا ہے۔ تو مرزے کے بقول معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ جنگ صفین کے اندر جو کچھ ہو اس کے وہ ذمہ دار مولا علی ہیں۔ اب دن رات جو بندے مرزے کے جو ہے فالورز اور مرزے کو امام سمجھنے والے اور بہت بڑا اہل بیت کا محب سمجھنے والے اور اس 15ویں صدی کا بہت بڑا مجتہد اور امام اعظم سمجھنے والے، وہ لوگ جو رافضیت زدہ ہیں، جو دن رات یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے جنگ کی، معاویہ لڑا، معاویہ نے جنگ کی، معاویہ لڑا، معاویہ نے جنگ کی، اتنے جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں، اتنے بندے قتل ہوئے، یہ صاحب کی ذمہ داری معاویہ پہ جاتی ہے۔ اب وہ لوگ مرزے کے اس بیان کے بارے میں اپنی کیا رائے پیش کریں گے، کیا تاثرات پیش کریں گے؟ کیا یہ کہنا کہ جنگ صفین مولا علی نے مسلط کی، کیا مولا علی کی توہین نہیں ہے؟ اور اگر یہ مولا علی کی توہین ہے تو یہ کہنا کہ جنگ جمل طلحہ زبیر عائشہ نے مسلط کی، یہ ان ہستیوں کی توہین ہے۔ مبارک اہل سنت کو جو ایسی زبان استعمال نہیں کرتے، وہ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے اس طرح کے الفاظ بولنے سے کہ جو بے ادبی کے زمرے میں جاتے ہیں، جن سے رافضیت یا خارجیت کی بو آتی ہے، وہ کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے ذہن و زبانوں کو ہمیشہ حفاظت کے اندر رکھے۔ اگر خدا نہ کرے ہم سے کوئی ایسا لفظ بولا جائے، اللہ ہمیں فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس بیان کے اندر اس بدبخت نے ایک تو یہ مولا علی شیر خدا کی توہین کی کہ مسلط کی جنگ حضرت علی نے، ہم کہتے ہیں کہ توہین ہے۔ کسی کا کہنا کہ جی حضرت معاویہ نے مسلط کی یا عائشہ نے مسلط کی، طلحہ زبیر یا مولا، کسی ایک کے بارے میں کہنا مسلط کی، یہ ہمارے نزدیک بے ادبی گستاخی ہے، بلکہ ہم اجتہادی وہ دور سمجھتے ہیں، اجتہادی جنگ سمجھتے ہیں، ایک آزمائش سمجھتے ہیں، اور اس کے بارے میں بے شمار دلائل موجود ہیں کہ وہ خود کہہ رہے تھے ہم آزمائش کے اندر ہیں، ہم آزمائش کے اندر ہیں۔ اور اس پورے دور کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں پوری تفصیل ہے بخاری مسلم کے اندر۔ رسول اللہ نے کہا تھا میری امت کی 2 جماعتیں لڑیں گی، دعوت ایک ہوگی۔ پھر فرمایا ان 2 میں سے ایک گروہ خارج ہوگا، خارجیوں سے جو قتال کرے گا وہ حق سے زیادہ قریب ہوگا، حق پہ دونوں ہوگی۔ یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور وہ حدیث جو متفق علیہ ہے، حدیث صلح امام حسن والی، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ حدیث پاک، یہ ساری حدیثیں اگر مد نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اجتہادی جنگ ہے۔ پھر مولا علی کا جنگ کو بند کر دینا، قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ۔ پھر مولا علی کا دونوں جماعتوں کو، اصحاب صفین میں دونوں طرف سے فریقین کے مقتولین کو جنتی کہنا، ان کے جنازے پڑھنا، ان کے مال نہ چھیننا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کفار کے ساتھ جنگ کے اختتام پر جو سلوک ہوتا ہے، نہ مولا علی نے جمل میں کیا نہ صفین میں کیا، تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں۔ پھر حضرت امام حسن کا صلح کر لینا، پھر پوری امت کا متفق ہو جانا حضرت معاویہ پر، ان کی امامت خلافت پر، یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ جنگ انادی نہیں تھی بلکہ یہ اجتہادی تھی۔ تو اس وجہ سے کر کے حضرات گرامی اس نے یہ جھوٹ یہ اس ملعون نے بولا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جمل جو ہے وہ مسلط کی، طلحہ زبیر عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ملعون شخص۔ یہ تو تاریخ کا ایسا یہ متفقن اور اتفاقی یہ پہلو ہے کہ بصرہ کے مقام پر جب دونوں لشکر اکٹھے ہوئے تھے
क़त्अन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ताला ज़ुबैर मौला अली से जंग नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो एक मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, असल में मौला अली की हमायत चाहते थे। और फिर जब वहाँ इसी वजह से, और यही वजह थी कि जब आपस में बातचीत हुई, सुलह होगी कि भाई हम तो, हमारा मिशन एक है, तो फिर उसके बाद ये तारीख़ की पक्की बात है, उसके बाद जंग छेड़ने वाले कातिलीन उस्मान हैं, जिनको पता चल गया कि हमारे कत्ल पर सुलह हुई है। वहाँ उन्होंने ये मीटिंग की, कहा कि अली को भी उस्मान के साथ मिला दो, तबरी पढ़ लो। इस वजह से करके ये कहना कि उन्होंने मुसल्लत की, जानबूझ के मजबूर किया हज़रत अली को जंग जमल के लिए। तला ज़ुबैर ने, ये बिल्कुल झूठ है, किस्ब है, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अहले बैत है। मिर्ज़ा जेलमी सिर्फ सहाबा का नहीं, हज़रत मुआविया का नहीं, हज़रत अम्मार बिन यासर का ही नहीं, बल्कि ये मलऊन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अहले बैत का भी गुस्ताख है, मौला अली शेर खुदा का भी गुस्ताख है, इमाम हसन मुज्तबा का भी गुस्ताख है, रसूलुल्लाह का भी गुस्ताख है। हम इसके बाद जो इंशाल्लाह इसके बारे में पार्ट्स जारी करेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। आज की गुफ्तगू के अंदर सिर्फ इतना बताना था कि लोगों संभल जाओ, मरने से पहले पहले अहले सुन्नत के तरीके पे आ जाओ, इसी में निजात है। मुशाजरात सहाबा को मत छेड़ो, सहाबा इकराम के इख्तलाफात को छेड़ोगे ईमान बर्बाद कर बैठोगे, या रफ़ज़ियत के गड़े में गिरोगे या खारजियत के गड़े में गिरोगे। लिहाजा इसी में ईमान की बचत है, इसी में बका है। जैसे कि गौसे पाक ने फरमाया कि वत्तफ़क़ अहलुस सुन्ना अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, कि अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हो गए हैं कि सहाबा के इख्तिलाफ में ज़ुबानें बंद रखना वाजिब है। व इज़हार फ़ज़ाइल, उनके फ़ज़ाइल का इज़हार किया जाएगा। यहाँ हज़रत मुआविया का बिल्कुल इस्तिस्ना नहीं हुआ, कहीं किसी ने भी नहीं किया कि भाई फ़ज़ाइल सिर्फ दूसरों के बयान होंगे, हज़रत मुआविया के नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर, तारीख़ के अंदर जो कुछ उलमाए दीन ने बयान किए हैं, सूफिया ने जो बयान किए वो बयान होते रहेंगे। बाद लोगों का ये रंग देना और ये वसविसा डालना, प्रोपेगेंडा करना कि ये बढ़ाते हैं, मौला अली से बढ़ाते हैं, ये अहले बैत से बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल किस्ब महज़ है। हम कहते हैं जो बढ़ाए वो भी मलऊन, जो अहले सुन्नत पर ये इल्ज़ाम लगाए वो भी मलऊन। हम जानते हैं जब रब फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम, कि तुम सब बराबर नहीं हो, तो हम कैसे अपनी तरफ से उनके दर्जे मुतय्यन कर सकते हैं? जिनको रब साबिक कहे, अव्वल कहे, हम उन्हें बाद में कैसे कर सकते हैं? जो अव्वल हैं वो अव्वल हैं, जो साबिक हैं वो साबिक हैं, जो बाद के हैं वो बाद के हैं, लेकिन हैं तो सब सहाबा। अल्लाह करीम तो सबसे फरमाता वा कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। ऐ मेरे नबी के सहाबा, जो तुम करोगे, जो तुमने करना है, अल्लाह जानता है, अल्लाह फिर भी तुझसे जन्नत का वादा फरमाता है। अब हमसे जन्नत का वादा इस तरह तो नहीं हुआ, तो वो हमारे बुजुर्ग हैं, अंबिया के बाद उनकी जमात है, तो लिहाजा हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त हैं, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए। जब ज़माने का गौस कुतुब उवैस करनी जैसे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे उनके गर्दे राह तक नहीं पहुँच सकते, तो हम क्या हैं? अल्लाह ताला अदब की तौफीक अता फरमाए। सूफिया, सलफ़ सालिहीन, अहले सुन्नत के तरीके पे हमें, हमारी नस्लों को क़यामत तक रखे, और सहाबा के मामलात में ज़ुबान बंद रखने की मौला ताला तौफीक अता फरमाए।